بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 9 ہجری رجب یا شعبان کا مہینہ ہے۔ گرمی بہت سخت ہے، ہوا بہت تیز ہے، ہوا بہت سخت ہے، پھل پکنے کے قریب ہے۔ اسی درمیان ایک بجلی کی طرح خبر آتی ہے کہ رومی اور اپنے ساتھ عرب کے کچھ لوگوں کو لے کر 40,000 کی تعداد میں مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ کہاں رومی طاقت اور کہاں مدینہ ایک چھوٹا سا شہر، لیکن یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے غزوہ احد دیکھا تھا، جنہوں نے بدر دیکھا تھا، جنہوں نے خندق دیکھا تھا۔ تمام چیزیں اس نے دیکھ چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام میں اعلان کرایا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ گرمی بہت تیز ہے، سفر بہت لمبا، کھانے پینے کے سامان بہت کم، سواریاں کم ہیں۔ ایسی صورت میں پھل پکنے کے قریب ہے، وہ پھل کہ جس کو بیچ کر پورے سال کھائیں گے، اس کے باوجود حکم آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تبوک چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، کون رکے؟ تمام کے تمام صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دی۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں آپ نے بالکل صاف طور پر وضاحت کر دی، صاف طور پر بتا دیا کہ ہمیں تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے اگر کسی بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں تھے صاف طور پر کدھر نکلنا ہے، کدھر جانا ہے۔ لیکن اس غزوے میں آپ نے صاف طور پر بتا دیا تبوک جانا ہے، تاکہ تمام کے تمام صحابہ کرام اچھے سے تیاری کر لیں۔ اور یہی غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس غزوے میں سامان کم ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جن کے پاس جو سامان ہو وہ لے کر آئے۔ جب چندے کا اعلان ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا آج کا دن تو بہت اچھا دن ہے نیکی کمانے کا، آج میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ اتنا تو ابو بکر کے پاس ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کی لڑائی چلتی رہتی تھی آپس میں کہ ہم زیادہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، ہم زیادہ خرچ کریں گے۔ نیکی کے کام میں ان لوگوں کی لڑائی چلتی تھی، کسی دنیاوی معاملات میں نہیں۔ حضرت عمر ہمیشہ سوچتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھوں، آگے بڑھوں، آگے بڑھوں، اور حضرت عمر کو یہ موقع مل گیا۔ آج کا دن غزوہ تبوک کا دن ہے، موقع مل گیا ہے، بہت ہی اچھا چانس ہے۔ حضرت عمر دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد جتنے بھی سامان ہوتے ہیں گھر میں سب کو جمع کرتے ہیں، اور ان میں سے آدھا سامان، آدھا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں اے عمر، گھر میں کیا چھوڑا اور یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا یہ لے کر آیا ہوں اور اتنا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا۔ اور ادھر حضرت عمر، حضرت ابو بکر اپنے گھر سے
پورا مال لے کر آ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ سامان لے کر آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے میں نے، جتنے بھی سامان تھے میں سب کو لے کر آیا ہوں، بس گھر میں اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی روزی ان کے حق میں جتنا ہے وہ مل کر رہے گا میرے بال بچے کو، میرے بیویوں کو۔ تو یہ خبر سننا تھا۔ حضرت عمر فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور کہتے، اللہ تو مجھے معاف کر، میں تو ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے اس وقت یقین کر لیا، حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً میں کبھی بھی حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس طریقے سے اور بھی دیگر صحابہ کرام نے جن کے پاس جتنا سامان تھا ہر ایک نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اب وہ وقت آ چکا کہ نکلنا ہے تبوک کے لیے۔ تقریباً 30,000 کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچتے ہیں۔ کہاں ہے یہ تبوک؟ مدینہ سے 700 کلومیٹر پر۔ یہ 700 کلومیٹر سننے میں بہت ہی آسان لگتا ہے، لیکن اس 700 کلومیٹر کو آج کے زمانے کے اعتبار سے نہ سمجھیے، پہلے کے زمانے کے اعتبار سے سمجھیے کہ جس وقت نہ ہی موٹر سائیکل تھا، نہ ہی سائیکل تھی، نہ ہی ریل تھے، نہ ہی ایروپلین تھا، کچھ سواری نہیں تھی، لوگ سفر کرتے تھے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور جس کی وجہ سے سفر کرنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، مسلمان سخت پریشانی کی حالت میں ہے، آسمان آگ برسا رہی ہے اور زمین شعلے اگل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ پھل پکنے کے قریب ہے، اس وقت آرڈر مل جاتا ہے کہ ہمیں تبوک کی طرف چلنا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام ریڈی ہو جاتے ہیں، اور یہ تعداد 30,000 کے قریب بنتی ہے۔ 30,000 کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور 15 دن میں یہ سفر کمپلیٹ کرتے ہیں اور تبوک پہنچتے ہیں۔ تبوک پہنچنے کے بعد یہ خبر اب رومیوں کو پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہم سے لڑنے کے لیے تبوک آئے ہیں۔ تو یہ خبر پہنچنے کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر محسوس ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر جو ہے گھستا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کے ساتھ، مسلمانوں کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے، چنانچہ وہ تبوک آ بھی نہیں پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تقریباً 20 دن قیام کرتے ہیں، 20 دن رکتے ہیں، اور 20 دن رکنے کے بعد پھر صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں مدینہ۔ اس غزوے میں پیچھے رہ جانے والے 2 کوالٹی کے آدمی تھے۔ ایک کوالٹی میں تھا منافقین، اور دوسرے کوالٹی میں تھا مسلمان، کہ 3 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت کعب بن مالک، اور دوسرے تھے ہلال بن امیہ، اور تیسرے تھے مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 آدمی وہ تھے کہ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور اس کی وجہ سے قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی۔ یہ ہے غزوہ تبوک، جس کا آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کیا گیا۔ کتنی بات سمجھ میں آئی؟